في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسلامی سال کا پہلا مہینہ آج 6 محرم ہے۔ پہلے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی اور محرم کی 10ویں تاریخ کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ دونوں شہادتیں اسی عشرے میں ہوئی ہیں، تو ایک تو رسماً بیان ہوتا ہے بھئی شہادت حسین بیان کر دو، مناقب حسین رضی اللہ عنہ بیان کر دو، یہ ایک رسماً بیان ہوتا ہے جو عموماً ہوتا رہتا ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے دونوں شہادتوں کو رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے یہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ شہادت کیا ہوتی ہے اور شہید کے بارے میں حکم کیا ہے، شہید کی فضیلت کیا ہے، اور پھر شہید کا مستقر وفات کے بعد، شہادت کے بعد شہید کا مستقر اور ٹھکانہ کہاں ہوتا ہے، شہید زندہ ہوتا ہے تو کہاں زندہ ہوتا ہے، یہ چند چیزیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا تاکہ جو کچھ اختلافات ہیں، کچھ شکوک و شبہات ہیں، کچھ ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات ہیں، تاکہ اللہ کرے وہ سارے مسائل حل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے جی، سب کی توجہ ہے نا؟ سارے ساتھی توجہ رکھیں ضرور، بڑا اہم موضوع ہے، بڑی اہم باتیں ہیں۔ ہم نے بے شمار دفعہ یہ سنا ہے شہید زندہ ہوتا ہے، سنا ہے آپ نے؟ اور اس کے لیے دلیل کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا قرآن اس بات پر شاہد ہے، اللہ کا قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ بھائیو توجہ سے سنیں، قرآن میں کہیں پر بھی موجود نہیں ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں 2 مقامات پر اللہ نے فرمایا وہ بندہ جو رب العالمین کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے جان دے دے، جو اپنے آپ کو قربان کر دے، وہ وفات کے بعد زندہ ہوتا ہے، شہید زندہ ہوتا ہے۔ اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں تذکرہ ہے یقتل فی سبیل اللہ، لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو قتل کیا جائے اللہ کے راستے میں وہ زندہ ہوتا ہے۔ اب آپ نے مزید توجہ کرنی ہے۔ شہید کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ شہید کی کتنی قسمیں؟ بولیں ذرا، کتنی؟ 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ شہید جو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے شہید ہے۔ نمبر 2 وہ شہید جو صرف آخرت کے اعتبار سے شہید ہے۔ نمبر 3
وہ شہید جو صرف دنیا کے اعتبار سے شہید ہے. بات سمجھے ذرا. شہید کی کتنی قسمیں؟ 3. ایک وہ شہید جو دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے شہید ہے. اور یاد رکھیں شہید کے بارے میں قرآن میں ذکر نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے. شہید کے بارے میں حدیث میں اشارہ ملتا ہے. حدیث میں اشارہ ملتا ہے. قرآن میں مذکور ہے لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو قتل کیا جائے اللہ کے راستے میں وہ زندہ ہوتا ہے. پھر اس کی وضاحت بھی آگے کرتا ہوں. تو شہید 3 قسم کے، ایک دنیا اور آخرت کے اعتبار سے شہید، دوسرا صرف آخرت کے اعتبار سے شہید، تیسرا صرف دنیا کے اعتبار سے شہید. پہلا بندہ جو دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے شہید ہے وہ وہی ہوتا ہے جو اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے اللہ کے لیے. یہ ہوتا ہے دنیا آخرت کا شہید. دوسرا بندہ وہ شہید جو دنیا کے اعتبار سے شہید نہیں ہے لیکن آخرت کے اعتبار سے شہید ہے. وہ کون سا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ ذرا جاگ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے والے کے علاوہ 6 قسم کے شہید ہوتے ہیں. توجہ، اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے والے کے علاوہ کتنے قسم کے؟ 6 قسم کے شہید ہوتے ہیں. پھر میرے نبی نے وہ بندے گنوائے. فرمایا جو طاعون کی بیماری سے مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو پیٹ کے درد سے مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو دیوار کے نیچے دب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو عورت حمل سے ہو اور اس کے ڈیلیوری کے وقت وہ فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے، جو آگ میں جل کر مر جائے وہ بھی شہید ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید وہ جو اللہ کے راستے میں جان کی بازی ہار جائے اور جان دے دے، اس کے علاوہ 6 اور شہید گنوائے ہیں. تو یاد رکھے پہلا شہید جو دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے شہید ہے وہ صرف وہی ہوتا ہے جو اپنی جان قربان کرتا ہے. نمبر 2 جو صرف آخرت کے اعتبار سے شہید ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو دنیا میں اپنی جان اللہ کے لیے نہیں دیتا لیکن حادثاتی طور پر اس پہ موت آتی ہے. تو میرے نبی نے فرمایا دنیا کے اعتبار سے تو وہ شہید نہیں ہے، شہیدوں والے قانون اس پہ نافذ نہیں ہوتے، لیکن آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں والا درجہ عطا فرمائے گا. یہ آخرت کا شہید ہے. اور نمبر 3 جو صرف دنیا کا شہید ہوتا ہے آخرت میں شہید نہیں ہوتا، فرمایا وہ بندہ ہوتا ہے جو اپنی جان کو قربان کرے اللہ کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے. ایسا شہید وہ اللہ کے دربار میں قیامت کے دن شہید نہیں کہلایا جائے گا، وہ دنیا کی نظروں میں شہید ہے. اب 3 شہید آپ کے سامنے میں نے واضح کر دیے. ایک وہ جو اپنی جان کی بازی اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، دین اسلام کے لیے اپنی جان کی قربانی دے. ایک وہ شہید ہے لائٹ نہیں ہے، بجلی کوئی نہیں، اچھا شاید گیس کم ہوگی. چلو توجہ تو کرو، آواز انشاءاللہ آئے گی سب کو. تو پہلا شہید جو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ہے وہ کون سا ہے؟ جو اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان کر دے. نمبر 2 وہ شہید جو صرف آخرت کے اعتبار سے شہید ہے، فرمایا وہ ہے جو حادثاتی طور پر مسلمان فوت ہو جاتا ہے. دنیا میں شہیدوں والا قانون اس پہ نہیں لگتا لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو شہداء میں شامل فرمائے گا. اور نمبر 3 وہ بندہ جو صرف دنیا کے اعتبار سے شہید ہے آخرت میں وہ شہید نہیں ہوگا، وہ بندہ ہے جو اپنی جان کو قربان کرتا ہے دکھلانے کے لیے، ریاکاری کے لیے. یہ 3 قسم کے شہید ہو گئے. اب اگلی بات سمجھیں جی. قرآن مجید میں
اللہ نے فرمایا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، لوگوں پہلے نمبر کا جو شہید ہے، پہلے نمبر کا تین قسموں میں سے پہلی قسم کا جو شہید ہے وہ بندہ جب دنیا سے چلا جائے تو خبردار اسے مردہ نہ کہنا۔ صرف پہلی قسم کے شہید کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، باقی دو قسم کے شہیدوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ نہیں فرمایا۔ ایک تو یہ مسئلہ آپ سمجھ لیں، شہید کو، جی توجہ میری طرف کریں جی، آ جائے گی انشاءاللہ، توجہ کریں جی۔ شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ جو بندہ اپنی جان اللہ کے لیے قربان کرے اسے شہید کیوں کہتے ہیں؟ توجہ کریں، حالانکہ وہ بھی فوت ہو گیا، قتل ہو گیا اللہ کے راستے میں، اس کو شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ توجہ بھائی، شہید، شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ، شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ، دوسرا معنی شاہد کا معنی ہوتا ہے موجود، گواہ اور موجود، یہ دو معنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہیں۔ ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے بلایا، فرمایا عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن کی تلاوت کر کے سنا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن سناؤں؟ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا، میں کیسے سناؤں؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں، مجھے دوسروں کی زبان سے قرآن سن کے لذت محسوس ہوتی ہے، تو مجھے سنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی سورۃ النساء شروع کی، چوتھے پارے میں موجود ہے، آخری پاؤ، سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی، کرتے 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 چوتھا پارہ مکمل ہو گیا، پانچواں پارہ شروع ہو گیا، پانچویں پارے کے تیسرے رکوع میں جب پہنچے وہاں پر ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جب اس آیت پہ پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر آپ کی داڑھی مبارک تر ہو چکی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک یا عبداللہ، بس کافی ہے عبداللہ، رک جا، بس رک جا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رو رہے تھے۔ اس آیت پہ جا کر اس آیت کا معنی کیا ہے؟ اس آیت کا معنی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا، شہید کے دو معنی ہیں، ایک گواہ اور دوسرا موجود، گواہ اور موجود۔ پہلا معنی گواہ والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت حضرت عبداللہ کی زبان سے سنی، اس میں کیا ہے؟ فرمایا فَكَيْفَ، اس وقت کیا حالات ہوں گے، اذا جئنا من کل امت بشہید، جب پچھلی ہر امت سے ہم ایک ایک گواہ لے کے آئیں گے، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور اے میرے نبی ہم آپ کو اس امت پر گواہ بنا کے لائیں گے۔ قرآن نے شہید کا لفظ گواہی کے لیے استعمال کیا ہے، تو یہ پہلے میں نے دلیل کے طور پہ بتا دیا آپ کو، یہ پہلا معنی شہید کا گواہ ہونا۔ نمبر دو، شہید کا معنی ہوتا ہے موجود، شاہد کا معنی موجود۔ قرآن مجید میں آپ اللہ کے نام کے متعلق پڑھتے ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادتی، شہادت شاہد اسی سے ہے، فرمایا کہ والشہادتی عالم الغیب، غیب کا جاننے والا بھی اللہ ہے، والشہادتی، اور موجود کا جاننے والا بھی اللہ ہے۔ تو شہید کا لفظ شہادت کا معنی یہ دو معنوں میں ہوتا ہے لفظ، ایک گواہ کے معنی میں اور دوسرا موجود کے معنی میں۔ اب یاد رکھیے، یہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کرتا ہے اس کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ہی شہید ہوتا ہے، جو اس کی جان نکلتی ہے، جو اس کی روح نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روح کو سیدھا جنت میں موجود اور حاضر کر دیتا ہے، سیدھا جنت میں اس کی روح پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے یاد رکھیے گا اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ نمبر دو، دوسرا معنی شہید بمعنی گواہ، تو فرمایا کہ شہید کو اس لیے شہید کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے دین کا، اللہ کے دین کے لیے، توحید کے لیے یہ دلیل، یہ گواہ بن کے آتا ہے لوگوں کے سامنے کہ لوگوں سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے اور کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ گواہیاں دیتا ہے، اس لیے اس کی مخالفت ہوتی ہے۔ چونکہ
یہ اللہ کے دین کا گواہ ہوتا ہے، اس لیے اس فوت ہونے والے کو یا قتل ہونے والے کو، اللہ کے راستے میں جان دینے والے کو شہید کہا جاتا ہے۔ دونوں معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو بھی مسلمان فوت ہوتا ہے، جو بھی مسلمان فوت ہوتا ہے، فوت ہونے کے بعد اس کی روح علیین میں پہنچ جاتی ہے یا سجین میں پہنچ جاتی ہے۔ جو مسلمان ہوتا ہے اس کی علیین میں پہنچ جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے کافر ہوتا ہے اس کی روح سجین میں پہنچ جاتی ہے۔ جنت میں ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتی، یاد رکھیے گا۔ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کی روحیں جسموں کے اندر دوبارہ داخل کر کے ان کو زندہ کرے گا، اور پھر قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے گا، شہید کو شہید کہتی اسی لیے ہے کہ یہ وہ واحد ہستی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جان قربان کرتا ہے، جو اس کی روح نکلتی ہے باقی مردوں کی طرح یہ نہیں ہے، بلکہ اس کو سیدھا اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اگلی بات سمجھیے گا ذرا۔ بجلی آسی تو سر لساں، سر نال ساؤنڈ نال مزہ کریں دی ہے نا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اصل بھائی دیکھیں، اصل تو یہ ہے کہ بات سمجھ آنی چاہیے، کچھ پلے پڑ جائے، کچھ بندہ سیکھ کے جائے جمعے کے اس کے اندر، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس لیے آپ کو بس یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بارک اللہ، بس پیارا وے جی، ذہن میں رکھیے گا۔ شہادت اور شہید، اس کی میں تشریح کر رہا ہوں، وضاحت کر رہا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہیں پر یہ نہیں فرمایا شہید زندہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لمن یقتل، یہ یقتل کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ 3 قسم کے جو شہید ہوتے ہیں نا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے، 3 قسم کے شہید، وہ تینوں زندہ نہیں ہوتے، ان میں سے صرف پہلی قسم والا زندہ ہوتا ہے۔ لمن یقتل کا مطلب یہ ہے پہلی قسم کا شہید زندہ ہوتا ہے، باقی شہید زندہ نہیں ہوتے۔ ایک تو یہ بات وضاحت کر دی۔ دوسرا میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کر دیا، شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی روح سیدھا جنت میں موجود ہوتی ہے جب نکلتی ہے جسم سے، تو اس اعتبار سے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ یا دوسرا معنی گواہی کا، تو چونکہ اللہ کے دین پر اس کی روح گواہ، یہ بندہ گواہ ہوتا ہے، اس لیے جب یہ اللہ کے دین کی گواہی دیتا ہے، توحید کی گواہی دیتا ہے، تو یہ فوت ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو جنت میں پہنچا دیتا ہے، اور لوگوں کو کہتا ہے خبردار ہو لوگو، یہ بندہ میرے دین کا گواہ اور شاہد ہے، اس لیے اس کو شہید کہا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب اگلی بات کہ شہید زندہ ہوتا ہے، قرآن میں موجود ہے 2 جگہ پر، 4 پارے میں بھی ہے، دوسرے پارے میں بھی ہے۔ اب یہاں سے اختلاف پڑ جاتا ہے، شہید ادھر اسی قبر میں زندہ ہے، اپنے جسم کے ساتھ زندہ ہے، اور دنیاوی جیسی حیات کی طرح زندہ ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، اور الحمدللہ میں اپنا عقیدہ بتاؤں، اور جس جماعت کا میں ادنا سا رکن ہوں، اس کا اور ان کے جتنے بھی ارکان ہیں سب کا الحمدللہ یہی عقیدہ ہے، شہید زندہ ہے، شہید زندہ ہے، لیکن اس کی زندگی جنت کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اب اس پر میں چند ایک دلائل دیتا ہوں، آپ سمجھ لیں ذرا، تاکہ اللہ کرے یہ مسئلہ مزید پختہ اور مضبوط ہو جائے ہمارے دل و دماغ میں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں ایک گھٹ بھرے نہ چاہ جو میں پیتا تو ڈبل پسینہ نکلا سی۔ جزاک اللہ۔ قرآن مجید میں 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم سنایا ہے اور ایک بات سنائی ہے، توجہ سے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی تابعداری کرو اور اللہ کے رسول کی تابعداری کرو۔ اطاعت کا معنی تابعداری ہوتا ہے نا، فرما برداری، حکم مانو، ان کے نقش قدم پہ چلو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے اولی الامر ہیں۔ کون سے اولی الامر؟ یا تو امیر المومنین مراد ہے، یا وقت کے بڑے بڑے علماء اور شیوخ مراد ہیں، ٹھیک ہے؟ فرمایا ان کی تابعداری کرو، ان کے پیچھے چلو، اور پھر فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ،
کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف ہو جائے، کسی مسئلے میں تمہاری رائے مختلف ہو جائے، ایک گروہ کہے شہید دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہے، دوسرا گروہ کہے نہیں شہید برزخی زندگی کے ساتھ زندہ ہے، اختلاف ہوا کہ نہیں؟ ہوا نا اختلاف؟ بڑا بہترین اختلاف ہے، زبردست بڑا اختلاف ہے، اور اسی وجہ سے فتوے لگائے جاتے ہیں کفر کے، انہوں دے پیچھے نماز نہیں ہوندی، انہوں دے پیچھے نماز نہیں ہوتے ہیں نا ایسے۔ بات سمجھو، اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، جب تمہارا آپس میں منازعات اور اختلاف شروع ہو جائے، کسی معاملے میں جھگڑا شروع ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، تو اپنے معاملے کو اللہ کے دربار میں پیش کرو۔ اب نبی تو ہے نہیں جو ڈائریکٹ اللہ سے پوچھوا لے، نبی تو ہے نہیں جو اللہ سے ڈائریکٹ پوچھوا سکے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، یعنی إِلَى الْقُرْآنِ، اپنے مسئلے کو قرآن کے پر پیش کرو، والرسول، اور اللہ کے رسول کی عدالت میں پیش کرو۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، میں آپ کو دلیل بتاؤں۔ آیت نمبر ہے جی، آیت نمبر 59 نمبر دی آیت ہے، سورت کا نام سورت النساء ہے اور 5واں پارہ ہے۔ فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور لوگو اپنے اختلاف کو اللہ کے قرآن پر پیش کرو، حل نظر آ جائے گا، رسول اللہ کے دربار میں پیش کرو، حل نظر آ جائے گا۔ اور یاد رکھو اپنے اختلافات کو وہی بندہ قرآن پر پیش کرے گا، رسول اللہ کے سامنے پیش کرے گا، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر اس میں ایمان ہوگا تو، ایمان ہوگا تو وہ اپنے اس اختلاف کو، کوئی بھی اختلاف ہو، شرعی اختلاف کوئی بھی بن گیا دین کے معاملے میں، وہ اپنا اختلاف رسول اللہ کی دربار میں پیش کرے گا، اگر ایمان ہے تو۔ ایمان نہیں ہے تو پھر اپنی کتابوں پر ڈٹا رہے گا، بزرگوں کے نظریات پہ ڈٹا رہے گا، ان اقوال پہ ڈٹا رہے گا، اس کا اس طرف خیال بھی نہیں آئے گا کہ یہ میرا اختلاف جو پیدا ہو رہا ہے اس کو میں اللہ کے قرآن پہ تو پیش کروں، رسول اللہ کی عدالت میں تو پیش کروں۔ اب اللہ کی اس کے متعلق کیا رائے ہے، اللہ کا کیا فیصلہ ہے، رسول اللہ کا کیا فیصلہ ہے؟ فرمایا اگر ایمان ہے تو اپنے اختلاف کو قرآن پر پیش کرو، نبی پر پیش کرو۔ ٹھیک ہے جی، آج کا یہ جو اختلافی مسئلہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، بات سمجھانی مقصد ہے، توجہ، یہ جو اختلافی مسئلہ ہے کہ شہید زندہ ہے، کہاں زندہ ہے؟ کوئی دنیاوی زندگی کہتا ہے، اسی قبر میں زندہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اور ہمارا عقیدہ ہے نہیں، شہید زندہ ہے، کہاں زندہ ہے؟ عند ربہم، رب العالمین کے پاس زندہ ہے۔ اب اس پر سب سے پہلے میں اللہ کی عدالت میں، یعنی اللہ کے قرآن پر یہ مسئلہ پیش کرتا ہوں۔ اے قرآن تو بتا، تو سچی کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، تو بتا شہید شہادت کے بعد، جان قربان کرنے کے بعد کہاں زندہ ہوتا ہے؟ پہلے اللہ کی عدالت میں مسئلہ پیش کرتا ہوں، اللہ کی عدالت سے جو جواب قرآن میں ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد رسول اللہ کی عدالت میں کہ رسول اللہ کی حدیثوں میں اس کے بارے میں کیا ہے۔ یہ دو چیزیں انشاءاللہ وضاحت کروں گا، پھر موقع ملا تو تھوڑی سی اور بھی وضاحت کر دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اب توجہ کریں گے۔ اللہ کی عدالت میں رکھنے لگا ہوں تو اللہ نے کیا جواب دے دیا؟ 1400 سال پہلے کا جواب موجود ہے۔ اب کیسا جواب ہے؟ اللہ نے فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کون سی سورت ہے؟ سورہ یاسین، 22واں پارہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، آخری دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، انطاکیہ بستی والوں کی طرف اللہ نے اپنا رسول بھیجا اور فرمایا کہ بستی والوں کو اللہ کا دین سمجھا دیا جائے۔
بستی والوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلا دیا۔ قرآن کہتا ہے فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، پہلے اللہ نے 2 نبی بھیجے 2 رسول، دونوں کو جھٹلایا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، اللہ نے 3 رسول بھی ان کی طرف بھیجا، لیکن انہوں نے آگے انکار کر دیا، نبیوں کے رسولوں کے خلاف ہو گئے۔ اللہ نے ان کی مخالفت کا تذکرہ کرتے ہوئے ساتھ ایک اور بات بھی ذکر فرمائی، فرمایا ایک بستی کے کنارے سے یہ بات علاقے میں بڑی مشہور ہو گئی کہ کچھ لوگ ہیں 3 بندے، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول ہیں، اور بستی والے ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ بات پورے علاقے میں پھیل گئی۔ قرآن کہتا ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ، فرمایا لوگوں ایک بندہ بستی کے کنارے سے جب اسے پتہ چلا، بستی کے اینڈ پہ رہتا تھا وہ، اسے پتہ چلا کہ اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی جا رہی ہے، جھٹلایا جا رہا ہے، فرمایا اللہ نے یسعا، وہ دوڑ پڑا، وہ دوڑ پڑا۔ کس لیے دوڑ پڑا؟ تاکہ جا کے اللہ کے نبیوں کا دفاع کیا جائے، ان کا معاون بنا جائے۔ وہ دوڑ پڑا ادھر سے۔ قرآن کہتا ہے اللہ، سوال ہے الہ العالمین اس کا نام قرآن میں کیوں نہیں لیا تو نے؟ اللہ نے جواب دیا اور لوگوں سنو، میں اللہ کو ناموں سے تعلق نہیں، بندے کی ایمان سے تعلق ہوتا ہے۔ بندے کا ایمان ہونا اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہوتی ہے۔ نام جو بھی رکھ دو، فرمایا نام کے تذکرے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دوڑتا ہوا آیا، آ کر اپنی قوم والوں سے کہتا ہے یا قوم، اے میری قوم والوں، اتبعوا المرسلین، اللہ کے رسولوں کی اتباع کر لو، بات مان لو، یہی سچے لوگ ہیں، اللہ کے نائب ہیں، توحید کے علم بردار ہیں۔ اتبعوا المرسلین، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ اور پھر آگے ساتھ ایک اور بات کہی، اتبعوا من لا یسألکم اجرا، اور لوگوں سنو، یہ تم سے کوئی پیسے بھی نہیں مانگتے، تم سے کوئی مال و متاع کا بھی ان کا مطالبہ نہیں، کوئی عہدوں کے طلبگار بھی نہیں ہے، بلکہ تمہیں وہ صرف ایک اللہ کی رضا کے لیے توحید کا مسئلہ سمجھا رہے ہیں، مان لو وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اور سنو، تم گمراہ ہو اور یہ تینوں اللہ کے رسول ہدایت پر ہیں۔ ٹھیک ہے؟ آگے قوم والوں نے کہا اچھا تو ہمارا ہو کہ ان کا ساتھی بن گیا، تھا تو ہم میں سے اور ان کا امدادو بن گیا۔ انہوں نے اللہ کے نبیوں کو چھوڑا اور اپنے وہ جو بوڑھا بندہ تھا جو بستی کے کنارے سے آیا، بعض تفسیروں میں اس کا نام بھی آیا ہے حبیب نجار، درخان تھا، وہ درخانوں کا کام کرتا تھا لکڑی کا، تو حبیب نام تھا اس کا۔ انہوں نے ان تینوں رسولوں کو چھوڑا اور اس کو پکڑا اور اس کو مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ مار کے اس بندے کو شہید کر دیا۔ روایات میں آتا ہے، تفسیروں میں آتا ہے کہ جس وقت وہ شہید ہو گیا، روح نکل گئی، تو وہ اس کے پیٹ پر کھڑے ہو کر کودنے لگے، جس سے اس کا پیٹ پھٹ گیا اور آنتیں باہر نکل آئیں۔ اتنا ظلم کیا اس نے۔ اپنا عقیدہ جب لوگوں کے سامنے بیان کیا، اللہ کے نبیوں کی سچائی کا اعتراف کیا، لوگ مخالف بن گئے اور اس کو شہید کر دیا۔ میں صرف مختصر واقعہ کر رہا ہوں کیونکہ میرا مقصود واقعہ بیان کرنا نہیں ہے، اشارہ کر کے بات سمجھانا مقصد ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، جب وہ شہید ہو گیا
تو فرمایا جس وقت وہ روح اس کی نکل گئی، وہ شہید ہو گیا، اللہ نے اس کی روح کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے اور کائنات والوں تم جو اختلاف کر رہے ہو، شہید دنیا میں زندہ ہوتا ہے، دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہوتا ہے، اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے۔ سنو میں اللہ تمہیں اس کا جواب دوں، حبیب نجار بندہ جو توحید کی خاطر اللہ کے نبیوں کی مدد کی خاطر شہید ہوا، جو ہی وہ شہید ہوا میں اللہ نے اعلان کر کے کہا قیل ادخل الجنہ، اے شہید کدھر داخل ہو جا؟ جنت میں یا اسی قبر میں؟ جسم زمین پر پڑا ہے، پیٹ پھٹ گیا ہے، آنتیں باہر نکل آئی ہیں، ابھی جسم دنیا پہ موجود ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ادخل الجنہ، سیدھا جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ کا قرآن آیت نمبر 59 59 نمبر کی آیت سورۃ النساء کی کہتی ہے تمہیں جس مسئلے میں بھی اختلاف ہو جائے، سب سے پہلے اپنا اختلاف اللہ کے قرآن پر پیش کرو۔ ہم نے کیا، ہم نے یہ مسئلہ پیش کیا قرآن کے سامنے کہ ہمارا اختلاف ہے، شہید کہاں زندہ ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بندو اور دنیا کے لوگوں، میں نے 1400 سال پہلے اپنے نبی پر یہ کلام اتار کر اس کا جواب پہلے میں نے دے دیا ہے۔ شہید فوت ہونے کے بعد، اپنی جان کی بازی لگانے کے بعد جب روح کی پرواز کرتی ہے، روح سیدھی اس کی کہاں جاتی ہے؟ جنت کے اندر۔ قرآن اس بات پر گواہ ہے شہید زندہ تو ہوتا ہے لیکن جنت میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ قرآن کی دلیل میں نے پیش کی آپ کے سامنے۔ سورہ یاسین میں آپ کھول کے مزید پڑھ سکتے ہیں، پوری تشریح پورا واقعہ ہے۔ انہوں نے ان کو دعوت بھی دی تھی وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِن وغیرہ وغیرہ۔ میں نے صرف مختصر بتا دیا کہ قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک جگہ پہ فرمایا۔ اب سوال پیدا ہوا شہید کہاں زندہ ہوتا ہے؟ اللہ کا قرآن سورۃ یاسین میں بتاتا ہے شہید جنت میں زندہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اللہ کے رسول کی عدالت میں اپنا یہ مدعا لے کے جاتے ہیں، یہ اختلاف لے کے جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ ہمارے کچھ لوگ ادھر ہیں، کچھ ادھر ہیں، کچھ کیا کہتے ہیں، کچھ کیا کہتے ہیں، آپ اس مسئلے کی تشریح فرما دیں، اس کی توضیح فرما دیں۔ اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جی؟ توجہ جی، حدیثیں میرے پاس ہیں، میں نے اس لیے حوالے کے طور پر اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم شریف کی 4885 نمبر کی حدیث ہے، اور کتاب الامارہ، کتاب الامارت باب بیان ان ارواح الشہداء فی الجنہ، مسلم شریف میں باب باندھا گیا ہے، فرمایا کہ یہ ارواح شہیدوں کی روحیں کہاں پہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ پورا باب ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ حدیثیں اکٹھی کی ہیں، ان میں سے ایک حدیث ذکر کر رہا ہوں، توجہ سے۔ حدیث کیا ہے؟ فرمایا عن عبداللہ ابن مرۃ عن مسروق، حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ فرماتے ہیں، یہ تابعی ہیں حضرت مسروق رحمہ اللہ، فرماتے ہیں کہ حضرت قال سألنا عبداللہ عن هذه الآیہ، ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی عدالت میں یہ مسئلہ رکھا، سوال کیا کہ یہ جو اللہ کا قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہوتا ہے، ہم تو دیکھتے ہیں شہید جب جان دے دیتا ہے اس کا جنازہ بھی پڑھا جاتا ہے، جنازہ تو زندوں کا نہیں ہوتا، ایسے ہی ہے نا، جنازہ تو زندوں کا نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شہید کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور زندہ انسان کو دفن کرنا، درگور کرنا حرام ہے، ایسے ہی ہے۔
اس طرح ہے نا. یا اللہ فرماتے ہیں جناب یہ آیت ہمیں سمجھائیے نا. قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہوتا ہے، حالانکہ فوت شدہ کی بیوی عدت کے بعد آگے نکاح کر سکتی ہے، زندہ کی بیوی تو نکاح نہیں کر سکتی. قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے لیکن اس کی بیوی عدت کے بعد شادیاں بھی آگے کر لیتی ہیں. جناب حضرت عبداللہ بن مسعود ہمیں سمجھائیے نا. لوگ کہتے ہیں شہید زندہ ہوتا ہے، لیکن اگر زندہ ہوتا ہے تو زندہ کا مال وراثت تو نہیں بنا کرتا، شہید کا مال تو فوراً وراثت بن کے تقسیم ہو جاتا ہے. ہوتا ہے وراثت بن جاتا ہے نا. جناب سالنا عن عبداللہ ابن مسعود، ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا عن هذه الآیات، اس آیت کی تشریح آپ ہمیں سمجھا دیجئے وہ کون سی آیت ہے؟ چوتھے پارے میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. فرمایا کہ یہ آیت ہمیں سمجھائیں قرآن کیا کہتا ہے اور ہوتا کیا ہے معاشرے میں. اب آگے سے حضرت عبداللہ بن مسعود کیا جواب دیتے ہیں یہ توجہ سے سنیں، توجہ سے. فرمایا قال اما انا قد سألنا عن ذلك، اے مسروق جو تو سوال کر رہا ہے یہی سوال ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا. جب یہ آیت اتری نا تو یہی سوال ہمارے ذہنوں میں بھی پیدا ہوا اور آج آپ کے ذہنوں میں بھی پیدا ہو رہا ہے نا. بھئی شہید کیسے زندہ ہے؟ وہ شہید ہو جاتا ہے تو اس کا مال وراثت بن جاتا ہے، اس کا جنازہ پڑھ دیتے ہیں، اس کو دفن کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. یہ سارے معاملات عام مردوں جیسے ہوتے ہیں. قرآن کیوں کہتا ہے شہید زندہ ہے؟ اسی طرح صحابہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں بھی یہ سوال پیدا ہوا تو ہم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا. اب نبی اس کے عدالت میں ہمارا یہ مسئلہ جب رکھا گیا تو اب اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا، توجہ سے سنیں. فرمایا فقال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ارواحهم فی جوف طیر خضر لها قنادیل معلقۃ بالعرش تسرح بالجنہ تسرح من الجنت حیث شاءت. فرمایا اللہ کے رسول نے اور میرے صحابہ تمہارے ذہنوں میں جو سوال پیدا ہوا ہے آؤ میں محمد الرسول اللہ کی سچی زبان سے اس کا جواب سنو. جب کوئی بندہ اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، جان قربان کرتا ہے، اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کرتی ہے. فرمایا ارواحهم فی جوف طیر خضر، اللہ پاک اس کی روح کو سبز رنگ کے پرندوں کے جسموں میں داخل کر دیتا ہے. اور فرمایا جو یہ روح نکلتی ہے سبز رنگ کے پرندوں میں ان کی روحوں کو داخل کر دیا جاتا ہے. قنادیل، اور گھونسلے بھی ان پرندوں کے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی یہ کہہ دے بھئی یار پرندے شاید دنیا میں ہوں گے نا اس لیے تو شہید زندہ ہے دنیا میں. فرمایا نہیں، قنادیل کندیلیں اور گھونسلے بھی ہیں ان کے لیے. کہاں پہ؟ فرمایا معلقۃ بالعرش. اور لوگوں سنو، ان پرندوں کے لیے جو گھونسلے ہیں وہ اللہ کے عرش کے نیچے لٹکے ہوئے ہیں. اور اللہ کا عرش کہاں پہ ہے؟ اللہ کا عرش، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ، ایک اور حدیث کوٹ کرنے لگا ہوں توجہ کریں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی اللہ سے جنت مانگنے لگا کرو
جب بھی جنت کا سوال کرنے لگا کرو تو اللہ سے صرف جنت نہ مانگا کرو، جنت الفردوس مانگا کرو، ٹھیک ہے؟ اور فرمایا سب سے اوپر والی جنت جنت الفردوس ہے، اور اس جنت کا جو چھت ہے سقفہ عرش الرحمن، اس اللہ کی جنت کا چھت اللہ کا عرش ہے، ٹھیک ہے؟ تو معلوم ہوا اللہ کا عرش جنت الفردوس کا چھت ہے، اور شہیدوں کے پرندوں کے لیے جو گھونسلے ہیں وہ بھی اللہ کے عرش کے نیچے یعنی جنت الفردوس میں ہے، ٹھیک ہے جی؟ آگے دیکھیے ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا؟ تسرح من الجنت حیث شاءت، وہ پرندے جنت میں گھومتے پھرتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں جہاں جی ان کا چاہتا ہے، جو مرضی ہے جیسا کھائیں، کوئی رکاوٹ ان کے لیے نہیں ہوتی، حیث شاءت، جیسا وہ چاہتے ہیں وہ کھاتے پیتے ہیں، اڑتے پھرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ثم تأوی الی تلک القنادیل، کھانے پینے کے بعد، چرنے چگنے کے بعد، یہ سارے پرندے جن کے جسموں کے اندر شہیدوں کی روحیں ہیں، یہ واپس آ کر اللہ کے عرش کے نیچے جو قندیلیں اور گھونسلے ہیں ان گھونسلوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کے رسول۔ کون جی؟ اللہ کے رسول۔ آپ سب کا بھی ایمان ہے، میرا بھی ایمان ہے، ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے پر رسول اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اچھا ایک اور بات بھی ہوتی ہے بعض دفعہ، اے جی ضعیف روایت ہے جی، کئی لوگ کہہ دیتے ہیں نا روایتوں کے بارے میں، یہ جی ضعیف روایت پیش کی ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے روایت حدیث پیش کی ہے نا، یہ صحیحین میں سے امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں روایت کیا ہے۔ پوچھئے علماء سے، دنیا کی قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین اگر کوئی کتابیں ہیں تو وہ دو ہیں، بخاری اور مسلم، ٹھیک ہے؟ تو مسلم شریف کی روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کچی پکی روٹی کی بات نہیں ہے۔ آگے سنیں آگے کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے عرش کے نیچے جو گھونسلے ہیں ان میں آ کے وہ بیٹھ جاتے ہیں وہ پرندے۔ فرمایا لوگوں فَأَطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اطِّلَاعًا، ایک دن اللہ نے ان کی طرف توجہ فرمائی، اور توجہ فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا، اللہ پاک نے ایک دن وہ جو پرندے ہیں جو شہیدوں کی روح ان کے اندر موجود ہے نا، اللہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، اور توجہ فرمانے کے بعد اللہ نے ان سے پوچھا ہل تشتہون شیئا، ہائے ہائے توجہ، ہل تشتہون شیئا، اور شہیدوں کی روح کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ، کچھ چاہیے تو آنو، ہل تشتہون شیئا، کچھ چاہیے ہو تو مجھے بتاؤ۔ اللہ نے سوال کیا، آگے نا شہید کیا جواب دیتے ہیں، شہیدوں کی روحیں جو ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا ای شیء نشتہی ونحن نسرح من الجنت حیث شئنا، آگے سے شہیدوں کی روحیں کہتی ہیں اللہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی، تیری جنت میں جو ہم کھا پی رہے ہیں ساری نعمتیں میسر ہیں، کسی چیز کی بھی ہمیں ضرورت کوئی نہیں ہے، ساری نعمتیں پوری ہیں۔ آگے شہید کہتے ہیں، اور یقیناً ایسا ہے بھائیو، یقیناً جنت میں اللہ ہر خواہش پوری کرے گا۔ قرآن کہتا ہے لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اے اللہ کے بندو دنیا میں اللہ کی چاہت تم پوری کر دو، جنت میں اللہ تمہاری ہر خواہش پوری کر کے رکھے گا۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ آپ جو فرماتے ہیں جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی، تو میں اگر جنت میں چاہوں کہ میں کھیتی باڑی کروں اور میری فصلیں پیدا ہوں اور غلہ اناج اگے، میرے نبی نے فرمایا اللہ تیری یہ خواہش بھی پوری کرے گا۔
ہاں اللہ تیری یہ خواہش بھی پوری کرے گا۔ اور پھر فرمایا سن، تو جس وقت اللہ سے مطالبہ کرے گا کہ یا اللہ مجھے حل دے، ڈاندا جوڑا دے، ڈاندا جوڑا دے، حل دے، اللہ تیری خواہش پوری کرے گا، تمہیں بیل مل جائیں گے، حل مل جائے گا، اس کے بعد تو حل چلائے گا، زمین بھی ملے گی، حل چلائے گا، اللہ بیج دے گا، تو بیج ڈالے گا۔ میرے نبی نے فرمایا بیج سٹ کے منہ پیچھے کر کے جس وقت آندھا پہ اسی پچھو فصل فوراں تیار ہو ویسے، ٹھیک ہے؟ یہ تو جنت ہے نا، دنیا تو ہے نہیں بھی انتظار کرو، وہاں تو ہر چیز فوراں ہے۔ فرمایا لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جنتی لیٹا پڑا ہے، اوپر سے پرندے گزر رہے ہیں۔ فرمایا اس کے دل میں آیا یار او تتر ادا ویندا ہے تے ایدا آج مینوں نا کوئی اس دا نا یخنی وغیرہ چاہی دیئے، یا اے مینوں روز تتر مینوں چاہی دے میں آج کھاواں، صرف دل میں طلب پیدا ہوگی۔ فرمایا بس یوں ہی طلب پیدا ہوگی، فوراً اللہ تعالیٰ اسی پرندے کو بنوا کر بندے کے سامنے کر دے گا، بندہ کھائے گا، کھانے کے بعد گوشت کھا لیا، ہڈیاں پھینکے گا، ہڈیاں دوبارہ پرندہ بن کے اڑ جائیں گے، وہ جنت ہے۔ تو فرمایا حل تشتہون شیئا، اور شہیدوں کی روح کچھ چاہیے ہو تو مجھے بتاؤ۔ شہید روح کہتی ہیں، شہیدوں کی روح کیا کہہ رہی ہیں؟ ای شیء نشتہی، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ کہتے ہیں وَنَحْنُ نَسْرَعُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا، ہم دنیا کا، ہم جنت کے اندر جو مرضی آئے کھائیں پیئیں، ہماری ساری ڈیمانڈ پوری ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا اس حدیث میں؟ فرمایا فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ 3 مرات، اللہ ان سے 3 دفعہ یہ پوچھے گا۔ کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ پوچھے گا۔ فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَن يُتْرَكُوا مِنْ أَن يُسْأَلُوا، جب جنتی دیکھیں گے اللہ بار بار پوچھ رہا ہے، ان کے دل میں آئے گا بھئی ہون کوئی نہ کوئی جواب دیونا پوسی۔ اللہ جو بار بار کہہ رہا ہے بھئی کچھ چاہیے تو بتاؤ، کچھ چاہیے تو بتاؤ، اب مجھے ہمیں جواب دینا ہوگا۔ آگے جنتی کیا جواب دیں گے؟ توجہ کرو، فرمایا اللہ کے نبی نے قالوا، جب اللہ 3 دفعہ پوچھیں گے اس کے بعد جنتی کیا کہیں گے؟ یا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى۔ فرمایا جب شہید دیکھیں گے نا اللہ پاک بار بار پوچھ رہے ہیں، وہ کہیں گے یا اللہ اچھا اگر آپ ہمیں کچھ دینا چاہتے ہیں نا پھر ہمارا ایک مطالبہ پورا کر دے۔ کون سا؟ وہ مطالبہ یہ ہے ہماری روحوں کو ہمارے جسموں کی طرف لوٹا دے تاکہ ہم دوبارہ جا کر جہاد کریں اور دوبارہ شہید ہو کر تیرے پاس آ جائیں۔ ایمانداری سے بتاؤ اگر وہ روحیں پہلے ہی جسم کے اندر موجود ہیں تو اللہ کے ہاں یہ مطالبہ کرنے کی کوئی ضرورت بن سکتی ہے؟ ضرورت پیدا ہو سکتی ہے؟ نہیں، پہلے جسم میں ہے۔ فرمایا نہیں اے میرے شہید روحو سنو، یہ تمہیں اللہ کا قانون نہیں ہے، تم واپس نہیں جا سکتے، جنت میں رہتے ہوئے کچھ ڈیمانڈ ہے تو وہ تقاضا کرو، میں اللہ پوری کر دوں گا۔ یہ حدیث کیا بتلاتی ہے؟ شہید کہاں زندہ ہے؟ ذرا دل کھول کے بولو، کہاں بھائی؟ جنت میں۔ میں نے آپ سے کہا شروع میں، تھوڑا سا خلاصہ سنو جو ساتھی بعد میں آئے۔ 1 محرم شہادت عمر رضی اللہ عنہ، 10 محرم شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان شہادتوں کے واقعات بس صرف بیان کیے جائیں اور آپ واہ کہہ دیں، ایڈا فائدہ نہیں ہوگا، اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ تو تب ہوگا جب آپ کو کوئی مسئلہ سمجھ آ جائے۔ تو میں نے آج مسئلہ جو آپ کے سامنے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ شہید کون ہوتا ہے، شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں، شہید زندہ ہوتا ہے، شہید زندہ کیسے ہوتا ہے، کہاں پہ ہوتا ہے، اے مسئلہ سمجھ آ ونجتا ہے۔ بہتر ہے نا کہ شہادت حسین علی ڈوڑے سنا ہوا، ہاں بھائی کربلا دی مٹی دے اندر یہ ہو گیا تے فلاں ہو گیا تے فلاں ہو گیا، یہ سارے قصے کہانیاں تاریخی باتیں وہ سنائی جائیں جو مسئلہ سمجھایا جائے۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے نا آپ کو؟ تو پھر میں نے آپ سے عرض کیا
کہ اب یہ شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں یہ میں نے بتا دیا. اس لیے شہید کو شہید کہتے ہیں دو وجہ سے. ایک وجہ یہ ہے کہ شہید وہ واحد بندہ ہوتا ہے جب اس کی روح نکلتی ہے اللہ اس کو فوراً جنت میں حاضر کر دیتا ہے. جنت موجود ہو جاتی ہے، جنت میں موجود ہو جاتا ہے، حاضر ہوتا ہے، اس لیے اس کو شہید کہتے ہیں. اور پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے دین کا چونکہ دنیا میں گواہ ہوتا ہے اور دین کی خاطر اپنی جان کی قربانی دیتا ہے، اس لیے بھی اس کو شہید کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں. اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بھی بتایا شہید زندہ ہوتا ہے پر شہید 3 قسم کے ہوتے ہیں. یاد ہے مسئلہ؟ شہید کتنی قسم کے؟ 3. ایک شہید جو دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے شہید. دوسرا وہ شہید جو صرف آخرت کے اعتبار سے شہید. تیسرا وہ شہید جو صرف دنیا کے اعتبار سے شہید ہے. جو پہلا شہید میں نے بتایا دنیا آخرت کے اعتبار سے شہید، وہ صرف وہی شہید ہے جو اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہے، وہ وہی شہید ہے. اس کے بعد جو دوسرا شہید ہے صرف آخرت کے اعتبار سے، وہ کون سا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے والے کے علاوہ 6 قسم کے شہید ہوتے ہیں. کتنے؟ 6. فرمایا جو طاعون کی بیماری سے مر جائے وہ بھی شہید، جو پیٹ کے درد سے مر جائے وہ بھی شہید، جو دیوار کے حادثے میں آ کے مر جائے یعنی ایکسیڈنٹل موت ہے، وہ جو جس کو ایکسیڈنٹ ہو جائے، حادثہ ہو جائے، وہ فوت ہو جائے وہ بھی شہید. عورت جس کو حمل ہے اور پریگنسی ہے اور ڈیلیوری کا ٹائم میں فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے. جو آگ میں جل کے مر جائے وہ بھی شہید ہے. یہ شہید کون سے ہیں؟ فرمایا یہ صرف آخرت کے اعتبار سے شہید ہیں. دنیا میں ان پر شہیدوں والے قانون لاگو نہیں ہوں گے. کیسے؟ شہید پہ قانون یہ ہے کہ شہید کو کفن نہیں دیا جاتا، اپنے کپڑوں میں اسے دفن کیا جاتا ہے. عام شہید کے لیے یہ جلنے والا اور عام بیماریوں سے مرنے والا جو شہید ہوتا ہے اس کے لیے یہ قانون نہیں ہے. وہ صرف اللہ کے دین کے لیے جان قربان کرنے والے کے لیے یہ قانون ہے. شہید کو غسل نہیں دیا جاتا لیکن بیماری کی وجہ سے حادثاتی موت والے کو غسل دیا جاتا ہے. فرمایا اس کے لیے دنیاوی قانون لاگو نہیں ہوں گے، یہ آخرت کے اعتبار سے شہید ہے. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بھی شہادت کا رتبہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا. ٹھیک ہو گیا. اور تیسرا شہید میں نے بتایا جو صرف دنیا کے اعتبار سے شہید ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جو دکھلاوے کے لیے جان قربان کرتا ہے کہ میرے نمبر بن جائے. وہ دنیا کی نظروں میں شہید ہوتا ہے، اللہ کی عدالت میں اس کا ایک رائی برابر بھی اجر و ثواب کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. اب اگلی بات میں نے آپ کو بتائی ہے، آپ خلاصہ دہرا رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ سب کو آ رہی ہے سمجھ؟ نئے ساتھیوں کے بھی انشاءاللہ جو ابھی آئے ہیں، جو پہلے تھے ان کو دوبارہ تازہ ہو رہا ہے بات. تو اب اگلی بات یہ ہے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہید زندہ ہوتے ہیں، وہ صرف پہلی قسم کا شہید ہے. پہلی قسم کا جو اپنی جان دین کے لیے قربان کرے، صرف وہ اس شہید کے لیے قرآن میں 2 مقامات پہ آیا ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے. ہمارا ایمان ہے، سب کا ایمان ہے نا. اب اگلی بات میں نے آپ کو بتائی کہ شہید زندہ ہوتا ہے، یہاں سے اختلاف شروع ہو گیا. بھائی شہید اسی قبر میں اسی جسم کے ساتھ دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہوتا ہے، ایک گروہ یہ کہتا ہے، اور دوسرا ہم یہ کہتے ہیں نہیں، شہید زندہ ہوتا ہے لیکن اس کی جو زندگی ہے وہ جنت والی اور برزخ والی زندگی ہے، دنیا کی زندگی اس کی نہیں ہے، وہ برزخ کے اعتبار سے زندہ ہے. اب اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی جس مسئلے میں اختلاف ہو جائے، اس مسئلے میں 2 آراء مختلف ہو جائیں، اس وقت اللہ کا قرآن سورۃ النساء آیت نمبر 59 نمبر 59 نمبر کی آیت وہ ہمیں بتلاتی ہے وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اور لوگوں جس مسئلے میں اختلاف ہو جائے اپنے مسئلے کو اللہ کے قرآن پر پیش کرو یا نبی کی حدیث پر پیش کرو. صحیح قرآن کی آیات تمہیں جواب دے دیں گی، نبی کی صحیح احادیث تمہیں جواب دے دیں گی. اب یہ جو ہمارا اختلافی مسئلہ تھا شہید کہاں زندہ ہوتا ہے، ہم نے اللہ کے قرآن پہ پیش کیا کہ کوئی نہ اس میں سے دلیل پکڑی ہم نے، تو اللہ کے قرآن نے ہمیں جواب دیا کہ شہید زندہ ہوتا ہے. سورۃ یاسین کا 2 رکوع پڑھ لو، وہ قرآن بتاتا ہے کہ لدخل الجنت. حبیب نجار جس نے رسولوں کی تائید کی تھی اور جان کی بازی لگا دی تھی، وہ بندہ جس وقت شہید ہو گیا تو میرا قرآن کہتا ہے اللہ نے فرمایا سیدھا جنت میں چلا جا.
حالانکہ عام جتنے بھی اموات ہیں مسلمان وہ قیامت کے بعد جنت میں جائیں گے. یاد رکھو جنت میں ڈائریکٹ کوئی نہیں جا سکتا، حساب و کتاب کے بعد جنت میں جائیں گے. شہید کے لیے یہ اعزاز ہے، کیوں اس کی روح پرواز کرتی ہے وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ قرآن نے یہ جواب دے دیا. اور حدیث کیا کہتی ہے؟ میں نے آپ کو مسلم شریف کی حدیث سنائی ہے کہ اس میں اللہ کے رسول نے وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ سبز رنگ کے پرندے جو جنت کے اڑ پھر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ شہیدوں کی روحوں کو ڈال دیتا ہے. وہ گھومتی پھرتی رہتی ہیں، چرتی چگتی رہتی ہیں. اس کے بعد جب وہ تھکتی ہیں یا اپنا کھا پی لیتی ہیں، اس کے بعد اللہ کے عرش کے ساتھ قندیلیں اور گھونسلے لٹکے ہوئے ہیں ان میں جا کر وہ بیٹھ جاتی ہیں. ایمانداری سے بتاؤ اللہ کا عرش جنت الفردوس کا چھت ہے کہ نہیں؟ میں نے حدیث سنائی ہے نا آپ کو، تو لہٰذا یہ حدیث بھی بتلاتی ہے کہ شہید زندہ تو ہے پر کہاں ہے؟ جنت میں. ایک اور حدیث سناؤں آپ کو؟ ٹائم پورا ہو گیا بالکل. ایک حدیث سنو پھر بات ختم کرتے ہیں. اللہ اکبر. شہید اسی جسم کے ساتھ زندہ ہوتا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں حدیث ہے. اب یہ جو حدیث میں سنا رہا ہوں یہ ہے بخاری شریف کی حدیث 7227 نمبر کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، پیچھے میں نے جو حدیث آپ کو سنائی ہے وہ ہے صحیح مسلم کی 4885 نمبر کی حدیث. یہ 7227 نمبر کی حدیث سنیں جی. بخاری شریف میں کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ وددت انی اقاتل فی سبیل اللہ فاقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل فکان ابو ہریرہ یقول ان ثلاث اشہد باللہ. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میرا جی چاہتا ہے میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں. کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ. کون؟ رسول اللہ. بڑی اعلیٰ موت ہے، شہادت کی موت بڑی اعلیٰ موت ہے. تو فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں. اور پھر فرمایا ثم احیا، پھر اللہ مجھے زندہ کرے، پھر میدان جہاد میں جاؤں اور جہاد کروں. ثم اقتل، پھر دوبارہ شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں. یا رسول اللہ لوگ تو کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں اللہ مجھے دوبارہ زندہ کرے پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کرے پھر میں شہید ہو جاؤں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ حدیث بتلاتی ہے شہید کی زندگی جنت کی ہے اور وہ روح کو حاصل ہے. جب اللہ کے نبی یہ تمنا فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح ادھر ہے جسم ادھر ہے. اللہ میری روح کو میرے جسم میں واپس کرے تاکہ دوبارہ میں جہاد کر کے اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں. یہ حدیث بتلاتی ہے کہ شہید کی روح جنت میں ہوتی ہے، اس کا جسم قبر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک آخری مسئلہ بھی سن لو، ایک مسئلہ سن لو ذرا. اس کائنات میں سب سے اونچا مقام اللہ کے نبیوں کو حاصل ہے، مانتے ہو نا؟ اور پھر اس کے بعد اس کائنات میں دوسرے نمبر کا مقام صدیقین کو حاصل ہے. بات سمجھو، میں قرآن کی دلیل دیتا ہوں. اور تیسری چیز، تیسرا درجہ قرآن مجید کی روح سے شہداء کو حاصل ہے. بات سمجھ آئی؟ پہلا مرتبہ بولو کن کا؟ نبیوں کا. دوسرا مرتبہ صدیقوں کا. تیسرا مرتبہ شہیدوں کا. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب اگلی بات، شہید زندہ ہیں قرآن کی نصوص سے ثابت ہے. ٹھیک ہے جی. اب انبیاء کرام علیہم السلام زندہ ہیں یا کوئی نہ؟ قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، قرآن میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں. اب کچھ جو روایات ہیں وہ وضع کی گئی ہیں یا ضعیف ہیں وہ بعد کی بات ہے، وہ بعد میں بتاؤں گا. لیکن ابھی جو بات کہہ رہا ہوں وہ توجہ سے سنو.
قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو جواب دینے والے حضرات کہتے ہیں دیکھو شہداء کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے زندہ ہیں، تو جب شہید زندہ ہے تو نبی تو شہیدوں سے افضل ہوا، تو نبی بطریق اولا زندہ ہوا۔ کہتے ہیں نا لوگ، سنا ہے کبھی؟ قرآن کہتا ہے نبی کو بھی زندہ مانتے ہو، شہید کو بھی زندہ مانتے ہو، وچالے والا رتبہ چھوڑ کیوں دیتے ہو؟ درمیان والا درجہ چھوڑ کیوں دیتے ہو؟ یوں بھی کہو نا کہ شہادت سے اوپر والا درجہ صدیقیت کا ہے، اس سے اوپر والا درجہ نبوت کا ہے، شہید زندہ ہے لہذا نبی زندہ ہے، تو پھر یوں بھی کہو نا کہ شہید زندہ ہے، صدیق بھی زندہ ہے، نبی بھی زندہ ہے، پھر سارے مردے زندہ ہیں، پھر مرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ بات سمجھو ذرا میں جو بات کہہ رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے، یہ بھی سورۃ النساء ہے، اور یہ آیت کھل گئی الحمدللہ سامنے، فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، پہلا رتبہ، والصدیقین دوسرا رتبہ، والشہداء تیسرا درجہ۔ 3 درجے ہو گئے نا۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ شہید زندہ ہے، جب شہید زندہ ہے تو اس سے اوپر والا مقام نبیوں کا ہے، لہذا وہ اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ زندہ ہوں۔ اگر یہی دلیل ہے تو پھر یاد رکھو قرآن کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 69 آیت نمبر 69 سورۃ انعام کی، یہ بتلاتی ہے شہید سے اوپر والا درجہ نبی کا نہیں صدیق کا ہے، پھر اس سے بھی اوپر والا درجہ نبی کا ہے۔ اگر یہ فارمولہ ہے کہ شہید زندہ ہے تو نبی افضل ہے، نبی زندہ ہے، پھر یوں کہو شہید زندہ ہے تو صدیق بھی زندہ ہے، نبی بھی زندہ ہے، سارے زندہ ہیں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے نہیں، ہم نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ شہید زندہ ہے اس طرح جس طرح دنیاوی زندگی ہوتی ہے، نہ، شہید زندہ ہے اللہ کے ہاں جنت میں۔ تو ہمارا ایمان ہے اگر یہی فارمولہ لگا دو کہ شہید زندہ ہے تو نبی اس سے زیادہ زندہ ہے، تو شہید تو جنت میں زندہ ہے، نعوذ باللہ، نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، نبی بھی تو پھر جنت میں زندہ ہے نا۔ ٹھیک ہے، یہ بہرحال انہیں اضافی گل آ گئی ضمناً، اس پر کبھی سیر حاصل گفتگو انشاءاللہ کریں گے۔ امید ہے شہادت کے متعلق، شہید کے متعلق، اس کی زندگی کے متعلق وہ کہاں زندہ ہے، امید ہے آپ کے ذہنوں میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بات بیٹھ گئی ہوگی۔ بیٹھی ہے، کوئی سمجھ آئی ہے؟ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔